کی ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب، جو نور حکمت کا تیسرا سیشن ہوا تھا اس کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی تھی، الحمدللہ اس میں بھی ہوئی، چوتھے میں بھی ہوئی ہے، تو اس کے اندر یہ بات ہوئی تھی کہ قادیانی پہلے اسلام میں داخل ہوں پھر شاعر اسلام استعمال کر سکتے ہیں، جب تک وہ خود کو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے تابع نہیں کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تب تک وہ اس چیز کے اہل نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے جور آباد کے اندر قادیانی اس چیز کا اہتمام کر جمعہ پڑھایا جا رہا ہے، اس سے سادہ لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں کہ یار یہ بھی تو اسی وقت جمعہ پڑھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس حوالے سے ایک تو اہل اسلام والوں کی کیا ذمہ داری ہے، اور دوسرا جو حکومت کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اس حوالے سے کیا کردار اپنا پیش۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے تیسرے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا، یہ جو قادیانی لوگ ہیں یہ کافر ہیں، آئین اس میں کوئی شک نہیں۔ پاکستان کا آئین بھی انہوں نے توڑا ہے اور اسلام کا آئین، اسلامی روح سے بھی اور آئین پاکستان کی روح سے یہ لوگ کافر ہیں۔ اب یہ لوگ شاعر اسلام استعمال کر رہے ہیں۔ انتظامیہ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جس طرح کوئی بھی شخص جب جرم کا ارتکاب کرتا ہے، قانون توڑتا ہے، آئین پاکستان کو توڑتا ہے، تو انتظامیہ اس کو کٹہرے میں لاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑے مجرم ہیں، چونکہ انہوں نے آئین پاکستان بھی توڑا ہے اور اسلام کا آئین بھی توڑا ہے، اور یہ لوگ جمعہ جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں ہمارے جور آباد شہر کے اندر، اور ہمیں یہ رپورٹ ملی ہے پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر نماز جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں، یا قربانی کی عید والا ذبیحہ کا معاملہ کرتے ہیں، یا دیگر شاعر اسلام کو یہ استعمال کر رہے ہیں، تو انتظامیہ فی الفور ان لوگوں کو کٹہرے کے اندر لائے، ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، جس طرح سزا ایک مجرم کو دی جاتی ہے۔ دیکھیں نا، معاشرے کے اندر کس بندے نے اگر عام سی تھوڑی سی چیز کی چوری کی، اس کو بھی جیل کے پیچھے ڈالا جاتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے، تو یہ اتنے بڑے مجرم ہیں، ان کو فی الفور جو ہے وہ سزا دی جائے، ان کو کٹہرے کے اندر لایا جائے۔ یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، اور سوشل میڈیا کے توسل سے اپنے نور حکمت پروگرام سے ہم بالخصوص ضلع خوشاب کی جو انتظامیہ ہے، ہم ان سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ بغاوت کر رہے ہیں، انہوں نے دھوکہ دیا ہے، آئین پاکستان کا جو قانون ہے اس کو انہوں نے توڑا ہے، اور اسلامی روح سے بھی یہ لوگ کافر ہیں، تو یہ جو شاعر اسلام استعمال کریں تو ضلع خوشاب کی انتظامیہ فی الفور ان کو کٹہرے کے اندر لائے، قادیانیوں کو، اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ مسلمانوں کے لیے یہ ذمہ داری ہے، جو تو ذمہ دار حضرات ہیں، ائمہ ہیں، خطباء ہیں، مدرسین ہیں، وہ مساجد میں، مدارس میں، مراکز میں یا خطبات کے اندر جہاں تک ممکن ہو سکے ختم نبوت کے حوالے سے وہ اپنی آواز کو بلند کریں۔ جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو محراب و منبر کے وارث ہیں، وہ اپنی آواز کو بلند کریں، اور فتنہ قادیانیت کے حوالے سے شاعر اسلام یہ جو لوگ استعمال کریں، اس حوالے سے لوگوں کو بتلائیں، اور مسلمان جو ہیں سادہ لوگ اور ہر عام اور خاص مسلمان جس نے بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، جو حضور کی ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہے، وہ ان قادیانیوں سے بائیکاٹ کرے، ہر حوالے سے، لین دین، معاشی، تجارت کے حوالے سے، ان کے کسی دکھ کے اندر، غم کے اندر، پریشانی کے اندر شریک نہ ہو، ان سے تعزیت نہ کی جائے، ان کے جنازوں کے اندر نہ جائے، اگر ان کے ہاں کوئی خوشی کا معاملہ ہے تو ان خوشیوں کے اندر بھی مسلمان شریک نہ ہو۔ دیکھیں نا، ایک شخص ہے وہ اگر ہمارے والد کو گالی دیتا ہے، اللہ اکبر، کسی نے کہا کہ جو آپ کا والد ہے وہ آپ کا والد نہیں ہے، تو ہمیں کتنا غصہ ہے، کیا ہم اس کی دکھ پہ جائیں گے، اس کی خوشی پہ جائیں گے؟ بائیکاٹ کریں گے، بائیکاٹ کر، ہم تو اس کا بلکہ ہم تو اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، اپنے دوستوں کو کہیں گے کہ اگر آپ میرے سچے دوست ہیں تو وہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، جی، اگر تمہارا اس کے ساتھ تعلق ہے تو میرے ساتھ تمہارا تعلق ہے۔ یہ فطرتی، اگر والد سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، ماں باپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، ایمان کا خاصہ یہ ہے کہ کائنات کی ساری محبتیں بعد میں، حضور کا در پہلے ہونا چاہیے، سرکار کی محبت سب سے مقدم ہونی چاہیے۔ تو یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نہیں ہے، بلکہ وہ غلام احمد مردود ملعون وہ آخری ہے، وہ نبی ہے ہمارا، ہم نے اس کا کلمہ پڑھا، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ اگر ان کے بعد اگر کوئی نبی آ بھی سکتا ہے ان کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا، کیسے ڈاکہ ڈالتے ہیں؟ یہ پرلے درجے کے کافر ہیں، یہ زندیق ہیں، یہ ملعون ہیں، تو ان لوگوں سے بائیکاٹ مسلمانوں کو کرنا چاہیے، اور انتظامیہ جو ہے وہ اس معاملے میں فی الفور جو ہے وہ نوٹس۔ اللہ کریم عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے ہمیں میدان عمل میں نکلنے کی جرات و توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔